پہ ہم نے کسی امریکنز کو آنے نہیں دینا ہے، امریکنز کو وہاں پہ قدم رکھنے نہیں دینا ہے. ہم نے امریکن کمپنیوں کی وہاں ٹانگیں توڑنی ہے. گلگت بلتستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، گلگت بلتستان کسی وفاقی ہینڈلر کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کا ڈھیرا نہیں ہے. گلگت بلتستان جو تاجرین کا مطالبہ ہے وہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی گلگت بلتستان میں امپوز نہیں ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اسلام آباد میں تشریف فرما گلگت بلتستان کے تمام معزز صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر کال پہ گلگت بلتستان کے معروضی حالات پہ اور حالیہ جو گلگت بلتستان کی صورتحال، ہاسٹائل سچویشن گلگت بلتستان کی بنی ہوئی ہے، اس پہ کوریج دینے اس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان جو 78 سالوں سے حقوق سے محروم ہے، آئینی حقوق سے محروم ہے، گلگت بلتستان گزشتہ 78 سالوں سے اپنے حقوق کے لیے مختلف فورمز پر آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی آواز آج تک کسی بھی سطح پر نہیں سنی گئی. گلگت بلتستان کی محرومی اور محرومیوں کی تاریخ کوئی 2 روز کی یا 10 دن کی نہیں ہے، بلکہ 78 سال یعنی 3 نسلوں کی کہانی ہے. یہاں کے عوام نے ڈوگروں کو بھگایا، یہاں کے عوام نے اس خطے کو آزاد کرایا اور پاکستان سے الحاق کی کوشش کی. آج کے دن تک نہ سینٹ میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہے، نہ قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن میں گلگت بلتستان آتا ہے، نہ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کا شیئر ڈٹرمن ہے، نہ دیگر مالیاتی اداروں میں گلگت بلتستان کو کسی بھی لیول پہ ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور گلگت بلتستان کی جو متنازع حیثیت ہے، اس متنازع حیثیت کو بھی تسلیم نہ کرنا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یقیناً زیادتی ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں ہر طرف احتجاج ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف ناامنی ہے، ہر طرف کرائسس ہے. ایک طرف سیلاب نے گلگت بلتستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہر طرف طوفانی سیلاب نے، بارشوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. قدرتی آفات کے نتیجے میں 50 ارب سے زائد کے نقصانات ہوئے ہیں، 50 کے قریب تقریباً افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں گھر ملیامیٹ ہوئے ہیں. اور گلگت بلتستان کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس 50 ارب کی لوکل اور نجی انفراسٹرکچر کی تباہی و بربادی کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 4 ارب کا اعلان ہوا ہے، اور اس 4 ارب کے حوالے سے ولیت العال سے کام لیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ایک عرصے سے جب سے یہ انجینئرڈ اللیجٹمیٹ اللیگل گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بنی، اس گورنمنٹ میں گلگت بلتستان کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے افراد پروٹیسٹ پر رہے. کبھی وکلاء پروٹیسٹ پر رہے، کبھی پولیس پروٹیسٹ پر رہی، کبھی تاجران پروٹیسٹ پر، کبھی طلباء پروٹیسٹ پر، کبھی پروفیسر پروٹیسٹ پر، کبھی ڈاکٹر پروٹیسٹ پر. یوں گلگت بلتستان اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو احتجاجستان بن چکا ہوا ہے، ہر طرف احتجاج کا سلسلہ ہے. اور بالخصوص پاکستان کو چائنا سے ملانے والی شاہراہ کے کیچ، خاص کر سست بارڈر پر جو نامساعد حالات پیش آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. سست بارڈر پر ہمارے تاجرین، گلگت بلتستان کے لوکل تاجرین 60 دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی سنی جائے، وہاں کے تاجران کی سنی جائے، مگر بدقسمتی سے کبھی لاٹھی کے زور سے، کبھی شیلنگ سے، کبھی فائرنگ سے گلگت بلتستان کے تاجران کو وہاں سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور کبھی پروپیگنڈا کے ذریعے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے گلگت بلتستان کے تاجرین کی تحریک کو سیبوٹیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہاں وفاق میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ اداروں تک اور مقتدر حلقوں تک یہ بتانا اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سائٹ وزٹ کر کے آیا ہوں. سست بارڈر پہ واحد تجارتی راہداری ہے جس سے پاکستان اور چائنا کی تجارت ہوتی ہے، واحد بارڈر ہے جو گلگت بلتستان میں کھلتا ہے. 78 سالوں میں
کسی کو توفیق نہیں ملی کہ کرگل کا بارڈر کھولیں، کسی کو توفیق نہیں ملی کہ وہاں پہ لداخ کا بارڈر کھولے. گلگت بلتستان 4 ممالک سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، لیکن ٹوٹل ایک ہی جگہ تھی سوسپورٹ، وہاں سے تجارت ہوتی تھی، اور اس جگہ پہ بھی لوکل تاجرین سے تجارت کو چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور تجارت کچھ پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں. بالخصوص گزشتہ ہفتے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گلگت بلتستان کے تاجرین کو جس طرح مس ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مس ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، پرامن آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے والے میرے تاجرین پر گولیاں برسائی گئی. میں وہاں وٹنس ہوں، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں. ایف سی کو یہاں سے بھیجی گئی، بھیجنے کے بعد ہمارے تاجرین پہ اسٹریٹ فائر کی گئی، لاشیں گرانے کا پروگرام تھا ان کا. لیکن افسوس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 60 دنوں کے بعد پہلے لاٹھی اور طاقت کے ذریعے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اب الزام تراشیاں اور دشنام ترازیاں ہو رہی ہیں. یہ بتلایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے تاجرین جو وہاں سوسپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شرنگیزی پھیلانے والے ہیں، شرپسندی کرنے والے ہیں. میں یہ آپ میڈیا کے توسط سے دنیا کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جو تاجرین کا مطالبہ ہے وہ گلگت بلتستان کے بااصلاح عوام کا مطالبہ ہے، وہاں کے علماء کا مطالبہ ہے، ایکشن کمیٹیز کا مطالبہ ہے، سیاسی مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے، یعنی پورے گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے. اگر وہ مطالبہ شرپسندی ہے تو آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پورا گلگت بلتستان شرپسند ہے. اگر یہی شرپسندی ہے تو آگے سنیں. آپ نے گلگت بلتستان کے تاجرین کو، عوام کو شرپسند کہا تو آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ کے ایکٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے کسٹم ایکٹ اٹھا کے دیکھیں، اس میں گلگت بلتستان جورسڈکشن میں نہیں آتا. آپ سپریم کورٹ یہاں پر موجود ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں بھی گلگت بلتستان نہیں آتا. اگر آتا ہے تو سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان میں کس جائزیت کے تحت وہاں پہ فعال ہے؟ اسی طرح جب گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت پہ فیڈریشن نے، پاکستان نے، اسلام آباد نے سائن کیا ہوا ہے UNCIP چارٹر کے مطابق، پلبسائٹ تک وہاں پہ لوکل اتھارٹی کی گورنمنٹ ہونی ہے، تو کیوں کر اور کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکس امپوز ہو سکتا ہے؟ گلگت بلتستان میں اس وقت FBR یہ بات ایڈمٹ کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی گلگت بلتستان میں امپوز نہیں ہو سکتی. یہ FBR اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے، ایک طرف سے تسلیم کرتی ہے اور دوسری طرف مس ہینڈل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. لہٰذا آپ کے کسٹم مینول میں جب گلگت بلتستان ایگزمپٹڈ ہے تو پھر اس کا مطالبہ کرنا کیوں کر شرپسندی ہو سکتی ہے اور شرپسندی کہلائی جا سکتی ہے. میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، 60 دنوں میں وفاقی حکومت کو گلگت بلتستان کے تاجرین اور گلگت بلتستان کی حساسیت اور خاص کر سست پر نظر نہ آنا انتہائی افسوس کی بات ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ان 78 سالوں میں گلگت بلتستان میں ٹوٹل جو سرکاری ملازمین ہیں وہ 56,000 کے قریب ہے، جبکہ اس سست پورٹ پر ڈائریکٹ جو تاجرین افیکٹ ہوں گے اور ہو رہے ہیں وہ 30,000 سے زیادہ ہے، اور ان ڈائریکٹ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جن کی معیشت اسی سوسپورٹ سے وابستہ ہے. اگر اس سوسپورٹ کو ڈسٹیبل کرے اور اس ایشو کو حل نہ کرے، ریزولو نہ کرے، تو یہاں کے لوگوں کا معاشی قتل ہے. اور FBR کی طرف سے حال ہی میں یہ بتلایا گیا، یہ جتلایا گیا کہ اس گلگت بلتستان چونکہ ٹیکس فری زون ہیں، گلگت بلتستان پہ کسٹم ڈیوٹی امپوز نہیں ہو سکتی، گلگت بلتستان میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم چھوٹ دیتے ہیں، لیکن ایک سرٹن اس کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. اور شرائط یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام چائنا سے کوئی بھی کموڈیٹی جو ہے وہ 2.5 ارب سے زیادہ گلگت بلتستان میں نہیں لائیں گے. کمال کرتے ہیں، اصولی طور پر آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ 2.5 لاکھ پہ کیسے وہاں پہ لاک کر سکتے ہیں، جبکہ صرف گلگت بلتستان میں 10 ارب سے زیادہ سالانہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. کنسٹرکشن مٹیریل پہ جو خرچہ آتا ہے وہ 10 ارب سے زیادہ آتا ہے. تو آپ یہ کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہو کہ گلگت بلتستان میں 2.5 ارب کی جو چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہے، اس کی وہاں پہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے؟ یہ ہم رد کرتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہم وفاقی گورنمنٹ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے چینل جنہوں نے ہمیں شرپسند کہا ہے، یا ایسے افراد جو ہمیں شرپسند اس بنیاد پر کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایریا ٹیکس فری زون ایریا ہے، تو اس وجہ سے شرپسندی اگر آپ کہتے ہیں اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گلگت بلتستان کو اسٹیٹ سے دور کرنے، گیپ پیدا کرنے اور گلگت بلتستان کے عوام میں نفرت پیدا کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے. اور ایک سوال میں یہاں پہ
دنیا کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، اگر گلگت بلتستان کے عوام آپ سے کسی سے خیرات مانگ رہے ہیں، آئین و قانون اور اصول کے مطابق نہیں مانگ رہے، میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، فاٹا اور پاٹا مرج ہونے کے بعد بھی ان کو کس طرح کنسیشن دی گئی تھی ان 3 ٹیکسز میں؟ آئینی حصہ بننے کے باوجود کیوں دی گئی تھی؟ مجھے بتائیں نا، ہم جب کہ آئینی حصہ نہیں ہے تو بتائیں سینٹ میں ہم کہاں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہم کہاں ہیں، NFC ایوارڈ میں ہم کہاں ہیں؟ لہٰذا وفاقی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کی صورتحال وہ نہیں رہی ہے جو اب ہے۔ اب کی بار دوبارہ اگر طاقت کا استعمال ہو جائے تو ہم یہ بتا دیں گے، ہم یہ دکھلا دیں گے کہ سوست پورٹ یہ 2-3 کلومیٹر کا ایریا ہے، لیکن آپ نے 600 کلومیٹر گزر کر یہاں پر آنا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کے عوام کو اور 600 کلومیٹر کو روند کر کوئی اسلام آباد نہیں آ سکتا، نہ یہاں سے چائنا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس ایشو کو ریزولو کریں۔ دوسرا، اس وقت کشمیر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی عوام پروٹیسٹ پر ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک عرصے سے پے در پے احتجاجات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کشمیر میں شروع ہوا ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص کر کشمیر کے عوام کو، کہ جب گلگت بلتستان چونکہ قضیہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، UNCAP کے مطابق گلگت بلتستان فریق ہے، تو گلگت بلتستان کے عوام 78 سالوں سے یہ کوشش کرتی رہی اور یہ بتلانے جتلانے کی صحیح کرتی رہی کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی حصہ بنا دے۔ جب یہ مطالبہ 78 سال یہاں کے عوام کرتے رہے تو یہاں کے عوام پہ ڈنڈے برسائے گئے، یہاں پہ مارشل لاز بھی ایکسٹینڈ کیے گئے، یہاں پہ ATAs بھی عائد کی گئی، یہاں پہ مختلف دفعات کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام کو یہ بتلانے جتلانے کی کوششیں ہر سطح پہ ہوتی رہی کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع خطہ ہے، لہٰذا ہم آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سینٹ، نیشنل اسمبلی اور دیگر قومی اداروں میں نمائندگی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے اور اس کے 3 فریق ہیں۔ ان فریقوں کے ہوتے ہوئے ہم گلگت بلتستان کو آئینی ایمبیڈ میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ نیریٹو رہا ہے، ہمیں ڈنڈوں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ہمیں کشمیر کے قضیے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب گلگت بلتستان کے عوام یہ کہتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، 78 سال ہو چکے ہیں، ہم مان چکے ہیں کہ گلگت بلتستان قضیہ کشمیر کا حصہ ہے، ہم مان چکے ہیں یہ متنازع خطہ ہے، ہم مان چکے ہیں کہ UNCAP چارٹر کے مطابق گلگت بلتستان کی حیثیت پلبسائٹ تک یہاں پہ لوکل اتھارٹی کی گورنمنٹ ہونی ہے۔ جب ہم تسلیم کر رہے ہیں تو دوبارہ وفاق کے حکمران اور وفاقی افراد گلگت بلتستان پہ دوبارہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پھر طاقت کے ذریعے سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نہیں، گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں، متنازع نہیں، پاکستان کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کھیل سے ہمیں باہر نکالنا ہوگا، ہمیں اسٹیٹ کی، فیڈریشن کی واضح نیریٹو ہمیں دینی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک 78 سالہ کوششوں کے بعد دوبارہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی حصہ ہے تو پھر شاید مشکلات پیش آئیں گے، اور شاید ابھی تک اسٹیٹ کو بھی یہ پریشانی رہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا باضابطہ حصہ نہیں بنایا گیا۔ اگلا اہم ایشو جو گلگت بلتستان میں کشمیر کے حوالے سے ایک بات اور ایڈ کروں کہ میں کشمیری عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے احتجاجات بھرپور انداز میں مگر آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، خاص کر نیگیٹو فورسز کو پنپنے نہ دیں، موقع ملنے نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات موب کو مسٹریک کیا جا سکتا ہے، ڈیٹریک کیا جا سکتا ہے، مسٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پرامن انداز میں جو آپ کی آواز کشمیری عوام کی آواز ہوگی، گلگت بلتستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ البتہ آپ نے جو 12 سیٹوں کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے وہ گلگت بلتستان کو دیں گے، تو یہ کشمیری رہنماؤں کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سیٹوں کو لیں گے یا نہیں لیں گے، وہ ہماری پولیٹیکل فیٹرنیٹی اور عوام بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں کشمیر نے بھی گلگت بلتستان کو کشمیر کے کاز پہ یقیناً شامل تو کیا گیا، لیکن بینیفٹس کے حوالے سے گلگت بلتستان کو کشمیر نے بھی اکثر نظر انداز کیا، لیکن آج کشمیر کے عوام جہاں کھڑے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرا جو اہم ایشو ہے جس پر یقیناً آپ صحافی برادری بھی انتہائی سینسٹائز ہے، وہ یہ ہے معدنیات کے حوالے سے، خاص کر گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے۔ ہم یہ واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ زبان خلق ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ہے، کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری گلگت بلتستان ہے، اس کے پہاڑ اور اس کی معدنیات پہ ہم نے کسی امریکنز کو آنے نہیں دینا ہے، امریکنز کو وہاں پہ قدم رکھنے نہیں دینا ہے۔
ہم نے امریکن کمپنیوں کی وہاں ٹانگیں توڑنی ہے. گلگت بلتستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. گلگت بلتستان کسی وفاقی ہینڈلر کی جاگیر نہیں ہے. یہ کسی کا ڈھیرا نہیں ہے. گلگت بلتستان کی 72,000 اسکوائر کلومیٹر ہم نے لڑ کے آزاد کرایا ہے. یہ امریکہ کی پروکسی وار کا ہم میدان بننے نہیں دیں گے. یہ ہم واضح بتلا دیتا ہے. امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سی پیک ہے. امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہاں دسو ڈیم ہے. امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ وہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم ہے. میں وفاق کو بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا جہاں جہاں قدم رکھا ہے وہاں پہ جو حال ہوا ہے، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ افریقہ میں دیکھیں، اور تو اور 71 میں امریکہ نے کیا کیا. امریکہ کا بحری بیڑا 71 میں تو چل پڑا تھا آپ کی مدد کے لیے، اور کیا ہوا، اور آج قطر کے ساتھ کیا ہوا. امریکہ پہ ٹرسٹ نہ کریں. خاص کر جو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل گلگت بلتستان ہے، انتہائی سینسٹیو زون ہے. اس زون میں امریکہ بہادر اگر آیا چاہتا ہے تو وہ ٹوٹلی انٹرنیشنل پروکسی وار کے لیے وہاں پہ آنا چاہتا ہے، اور گلگت بلتستان کو میدان جنگ ہم بننے نہیں دیں گے. لہٰذا گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو پاکستان کے آئین کے مطابق اور 18ویں ترمیم کے مطابق حق نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کی معدنیات پہ کوئی لیجسلیشن کریں. گلگت بلتستان کی معدنیات پہ لیجسلیشن کا حق وہاں کے اسمبلی کو ہے، وہاں کے عوام کو ہے. ہم کریں گے. آپ تشریف نہ لائیں. آپ کی 18ویں ترمیم اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی، کیونکہ یہ سبجیکٹ پروونشل ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. اور ابھی ہمارے پاس گلگت بلتستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بل بھیجا ہوا ہے منرلز اور مائنز کے حوالے سے، اس بل کو جب تک ہم اسمبلی میں ہوں گے ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے. ہم اس کو چکنا چور کر دیں گے. اس کو ایک صفحے کو پھاڑ کے جو بھی لے کے آئے گا آپ کا وہاں کا نمائندہ، یہاں کا نمائندہ، وہاں پر اس کے منہ پہ ہم دے ماریں گے. لیکن کسی بھی وفاقی بل کو معدنیات کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ہم پاس کرنے نہیں دیں گے جب تک ہم اسمبلی میں ہوں گے. اگر انجینئرنگ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے گلگت بلتستان سے خدا نخواستہ اس اسمبلی سے اس بل کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی تو پہاڑوں پہ ملاقات ہوگی اس معدنیات کے پیچھے آنے والوں سے. اب تک چوری چھپے جس طرح لیزیں دی جا رہی ہیں اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ مائننگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، کس طرح کمپنیز جاتی ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو معدنیات کی لیزنگ کے حوالے سے، ایکسپلوریشن کے حوالے سے، سروے کے حوالے سے اور دیگر انٹرونشن کے حوالے سے گلگت بلتستان کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. لہٰذا ہم وہاں پہ قدم رکھنے نہیں دیں گے. وجہ یہ کہ ایک تو متنازع خطہ، ایک تو ہماری ٹیریٹری ہے. اور آخری نقطہ، غالباً بات انتہائی گفتگو بھی لمبی ہو گئی، آخری نقطہ آمدہ انتخابات کے حوالے سے ہے، آئندہ الیکشن کے حوالے سے. گلگت بلتستان میں الیکشن کے نقارے بھی بجنے لگے ہیں، تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو، ریاستی اداروں کو، مقتدر حلقوں کو ہم یہاں پہ آج پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو 78 سالہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں عوام آپ سے خوش نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام آپ سے خوش نہیں ہے، آپ سے ناراض ہیں. گلگت بلتستان میں پے در پہ مس ایڈونچر ہوئی ہے، مس ڈیلیورنس ہوئی ہے، مس گورننس ہوئی ہے. وہاں کے عوام کو روندا گیا ہے، وہاں کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، وہاں کے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کیا گیا ہے، وہاں کے عوام کو تیسری شہریت کے حامل لوگ بنا کے رکھ دیے گئے ہیں. اوپریسڈ رکھا گیا گلگت بلتستان کو، بنیادی سہولیات سے محروم ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہے، اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی گلگت بلتستان کے لوگ محروم ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی حقوق کے لیے بات کرے تو پھر اس پہ دہشت گردی کی دفعہ لگائی جاتی ہے. اور جب کہ وہاں دہشت گرد دھندناتے ہوئے پھرے، کبھی جی بی اسکواڈ پہ حملہ کرے، کبھی دیگر ریاستی اداروں پہ حملہ کرے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان دہشت گردوں کو ڈی ویپنائز کرے یا ان دہشت گردوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا دیں. تو گلگت بلتستان جو کہ اس وقت انتہائی محرومی اور مایوسی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر فیوچر میں ایک سٹیبل عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اگر گورنمنٹ بننے نہ دے، پھر گلگت بلتستان میں اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو گئی، گلگت بلتستان میں عوامی مینڈیٹ کو کچلنے کی کوشش کی گئی، گلگت بلتستان میں انڈیجنس لیڈرشپ کی بجائے یہاں سے لیڈرشپ بنا کے تھوپ دیے گئے، حکومتیں انلیجٹیمیٹ اگر انجینئرڈ کی گئیں، عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی، تو پھر وہاں جو تحریک اٹھے گی اس تحریک میں بہت کچھ ہوگا. میں آپ کو واضح کر دوں. اور اس میں جو ملوث ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ اگر ملوث ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کے
گریباں میں ہاتھ ڈالا جائے گا. کسی ادارے کی طرف سے اگر انجینئرنگ کی کوشش کی گئی, اگر کسی ادارے نے عوامی مینڈیٹ کو خراب کر کے وہاں پہ مرضی کے کٹ پتلیوں کو لانے کی کوشش کی گئی تو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلے گی. اگر ریاستی اداروں میں آرمی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کا گلگت بلتستان میں حصہ بن جائے تو گلگت بلتستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تحریک چلے گی, آواز بلند ہوگی. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے وہاں پہ انڈیجنس پارٹیوں کو, انڈیجنس لیڈرشپ کو, انڈیجنس پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو میدان دیں, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. بالخصوص قوم پرستوں کو ہمیشہ دیوار سے لگایا جاتا ہے, ان کو سیاست کرنے دیں. کوئی سندھی سندھ کی بنیاد پہ اگر سیاست کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے, کوئی کشمیری کشمیر کی بنیاد پہ سیاست کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے, کوئی بلوچی بلوچی ہونے کی بنیاد پر, کوئی پنجابی پنجابی ہونے کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن کوئی گلگت بلتستان کا باسی, گلگت بلتستان کا کوئی سپوت قومی بنیادوں پر, گلگت بلتستان کی بنیاد پر اگر سیاست کرنا چاہیں تو پھر ان کو سیاست سے دور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, ہوتی رہی ہیں. اب کی بار یہ چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. انڈیجنس لیڈرشپ کو وہاں پہ پنپنے دیں, عوامی مینڈیٹ کو اور عوامی حکومت بننے دیں. ادروائز وہ ریجن ڈسٹیبلائز ہو جائے تو پھر اس کا امپیکٹ اور افیکٹ پورے ملک پر بلکہ اس کی کنسیکوینسز فار بیونڈ بارڈر ہوگی. لہٰذا اس وقت میں یہ بھی ریاستی اداروں تک اور وفاقی اداروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, ابھی جو چل رہا ہے خاص کر ان 6-7-8 مہینوں میں وہاں پہ ریاست کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں بندوں کو پولیٹیکل لیڈر بنانے کے لیے. بھائی آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جینون ہوتا ہے, انڈیجنس ہوتا ہے, وہ خود لیڈر آگے آ جاتا ہے. بنانے سے لیڈر کوئی نہیں بنتا, بنانے سے اسٹیچو بن سکتا ہے, نمونے بن سکتے ہیں, لیکن لیڈر نہیں بنتا. وہاں پہ پرامن خوبصورت انداز میں فیڈریشن ٹریٹ کریں اور عوامی حکومت ہوگی تو یقیناً چیزیں بھی بہتر ہوگی, مایوسی بھی کم ہوگی, اور پھر جو بھی فیصلے وہاں کی عوامی حکومت اگر لے لے تو یقیناً وہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیوچر کسی قسم کی مشکل گلگت بلتستان میں پیش نہیں آئے گی. اگر آپ میں سے کوئی